یہاں ایک درس سنا، اتفاق سے آئے تھے فضیلت الشیخ مولانا بشیر احمد صاحب سے کہنا پڑتا کہ شیخ انہوں نے جو درس دیا تھا وہی میں اپنا یاد دہانی کے طور پر دہرانا چاہتا ہوں کہ امام کی پیروی میں ہم جو غلطی کرتے ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ 3 صورتیں ہم اختیار کرتے ہیں، وہ تینوں غلط ہیں، ایک چوتھی صورت ہے وہ صحیح ہے۔ امام کی پیروی جو ہے اس میں ہم غلطی کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، یا تو امام سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، یا سر اٹھا لیتے ہیں رکوع سے سجدے سے، امام یا پھر ہم بہت لیٹ جاتے ہیں، امام صاحب رکوع چلے گئے، انہوں نے 2-3 تسبیحات بھی کر لی، ہم تاخیر سے گئے، یا پھر یہ ہے کہ ہم بالکل ساتھ چلے جاتے ہیں، بالکل ساتھ بھی نہیں جاتے۔ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا، پیچھے آپ کے مقتدیوں کا، آپ کے جانثاروں کا، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سر سجدے میں رکھ لیتے تھے تب صحابہ کرام سے جھکتے تھے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم امام صاحب ابھی اللہ اکبر کہنے لگتے ہیں تو ہم پہلے ہی جھک جاتے ہیں، تو یہ امام کی پیروی نہیں ہے۔ پیروی کیا ہے؟ پیر کے اوپر پیر رکھنا، پیر کے اوپر پیر رکھنا ہے، برابر چلنا، یہ پیر کے اوپر پیر رکھنا نہیں ہے۔ بہت پیچھے چلے جانا، یہ پیر کے اوپر پیر رکھنا نہیں ہے۔ آگے نکل جانا، یہ پیر کے اوپر پیر رکھنا نہیں ہے۔ یہ تینوں صورتیں غلط ہیں۔ چوتھی اور آخری اور بہترین صورت جو ہے امام کی پیروی کی، کہ امام رکوع چلا جائے تب ہی ہم پیچھے چلے جائیں، امام صاحب رکوع سے سر اٹھا لے تب ہم سر رکوع سے اٹھائیں، امام صاحب سجدے میں چلے جائیں تب ہم سجدے میں جائیں۔ ہم تب تک جھکے نا جب تک امام سر سجدے میں رکھ نہ لے۔ اور وہ روایت تو آپ نے بارہا سن رکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام سے پہلے سر سجدے سے اٹھائے گا تو خدشہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کا سر گدھے کا بنا دے گا۔ اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اس کی ایک مقدس حدیث پڑھا رہے تھے، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ مجھے میری عقل و فہم اور اس وجہ سے میں نے یہ ایسے تجربہ کرنا چاہا۔ مجھے یاد ہے جامعہ میں پڑھتے ہوئے کسی استاد نے بتایا تھا کہ فلاں جگہ ایک واقعہ، ایک شخص نے ایسے تجربہ کرنا چاہا تو اللہ نے اس کی عقل کو سلب کر دیا، عقل کو سلب کر دیا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کی شکل ہی گدھے کی بن جائے، ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ اس کی عقل کو سلب کر لے اور وہ بیمانوں جیسا بن جائے، وہ گدھے جیسا بن جائے، اس کا شعور ہی اللہ رب العزت چھین لے، کیوں وہ امام سے پہلے سر سجدے سے اٹھا رہا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، ایسے دیکھتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی بڑی سخت وعید ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے قریب ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کی نظر کو کچک لے، بینائی کو چھین لے جو نماز میں التفات کرتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ جب ہم آئے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پھر 1 منٹ کم کیا، 1 منٹ زیادہ کیا، پھر ہم صبر کریں اور امام کی اقتداء اور امام کی پیروی کریں۔ امام کی پیروی کرنے میں ہی خیر ہے، اور نماز کا یہ ایک مقصد ہے۔ وہ تو ہم گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں، جماعت کے ساتھ مسجد میں قوم کے ساتھ قوم ملا کر، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر، بر وقت سنت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے یہ نماز کا کوئی تقاضا ہے۔ ایسے نہیں بس کہ ہم نماز پڑھنے آئے بس ٹھیک ہے چلے گئے، جیسے آئے ویسے۔ وہ کہنے والے نے کہا تھا کہ بات سجدوں کی نہیں، خلوص دل کی ہوتی ہے یہ بات۔ اکثر لوگ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ تیری نماز بے سرور، تیرے امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ ہم نمازی ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہم اپنی کوتاہیاں دور کریں، اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض بزرگ ضعیف ہوتے ہیں تو اٹھنے میں بھی دیر کرتے ہیں اور اپنی کمزوری کی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے وہ بھی معذوری ہوتی ہے، سجدے میں جانے میں بھی وہ دیر کرتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ایسا بزرگ جو معذور ہے
کوئی عذر ہے، عارضہ لاحق ہے، اگر اس سے ایسے ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں گرفت نہیں ہے، تو مواخذہ نہیں ہے۔ مواخذہ تب بھی ہوگا کہ جب ہم جان بوجھ کر صحت تندرستی کی حالت میں کریں گے، تو اللہ رب العزت کسی کو اس کی تکلیف وسعت سے زیادہ تکلیف